السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، تراویح پڑھنی ہے، گھر میں حافظ ہے نہیں تو کیا کریں. ایک صورت یہ سامنے آئی ہے کہ بھائی ریکارڈنگ چلاؤ اور اس ریکارڈنگ کی ابتدا میں تراویح پڑھتے رہو. ایک صورت یہ سامنے آئی کہ قرآن کو دیکھ کے قرآن پڑھتے رہو اور پھر رکوع سجدہ کر لو، تیز پڑھنے والا تراویح پڑھا دے. تو یہ دونوں صورتیں اسلام میں ممنوع ہیں، ناجائز ہیں. مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. دیکھ کے کسی چیز کو پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ریکارڈنگ کی ابتدا کا حکم دیا ہوا نہیں ہے. تو اس لیے یہ کام تو ہو نہیں سکتا. تو ہم کریں کیا اور ہم تراویح کیسے پڑھیں؟ اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ قرآن کریم کا تراویح کے اندر ختم کرنا یہ قرآن کی حفاظت کے لیے بہت ضروری کام ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ الگ ایک مستقل سنت ہے. یہ دو باتیں ہیں. قرآن کی حفاظت، وہ حفاظ جہاں جہاں ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، وہ ہو رہی ہے. پیچھے رہ گئی قرآن کو ختم کرنے کی ایک سنت. تو اگر ایک بڑے مقام میں بڑے نقصان کا خدشہ ہو تو اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر ایک سنت چھوڑنی پڑتی ہو کہ ایک وبا ایسی ہے کہ اگر ہم سب جمع ہوتے ہیں تو خدشہ ہے کہ وہ پھیل جائے گی اور سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو اپنے اندر لپیٹے میں لے لے گی، لوگوں کی جان کا خطرہ ہو جائے گا. تو لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایک سنت کو چھوڑنا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. شریعت میں اس کی اجازت ہے، یہ جائز ہے. اور آپ قرآن کے ختم کے بجائے اس طرح جو دو طریقے بتائے گئے ہیں، اس طریقے سے قرآن ختم کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ کوئی حافظ مل جائے 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن 15 دن میں ختم کرانے والا، اور وہ آپ کے گھر آ کے ختم کرا کے چلا جائے اور آپ اس کو خوش کر کے بھیج دو. بہت اچھی بات ہے. نہیں ملے تو اس ایک سنت کو چھوڑو اور پورے رمضان کے 30 روزوں میں 30 دن کی 30 سنتیں روزانہ رات کو تراویح پڑھنا ہے. روزانہ رات کو 20 رکعت تراویح کی جماعت آپ کے اپنے گھر کے اندر ہو، اپنی ماں بہن بیوی بیٹی باپ بھائی کے ساتھ آپ تراویح پڑھ رہے ہو تو آپ بہت ہی مبارک لوگ. 2 بندوں کی جماعت بھی ہو سکتی ہے. آپ آگے کھڑے ہو، آپ کے پیچھے جس طرح پچھلی صف بنتی ہے، آپ کی بیگم کھڑی ہے، آپ کی بیٹی کھڑی ہے، آپ کی بیوی ماں کھڑی ہے، جماعت ہو جائے گی. اگر کوئی مرد ساتھ ہے تو آپ آگے ہو، پیچھے آپ کا بیٹا، آپ کے والد یا جو بھی لوگ ہیں وہ کھڑے ہیں، اور ان کے پچھلی صف میں، ان کے ساتھ نہیں، ان کی پچھلی صف میں آپ کی کوئی خاتون آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ نماز پڑھتی ہے تراویح کی. بہت مبارک ہے، بہت اچھا ہے. وہی 2 رکعت کی ترتیب ہوگی، وہی 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ہوگا، وہی 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی، وہی اس کے بعد وتر کی جماعت ہوگی. یہ چیزیں اگر آپ اس طرح کر لو گے تو 2 چیزیں ہوں گی. ایک، آپ کے گھر کے اندر تراویح کا اہتمام ہونے کی وجہ سے گھر کی عورتوں کو تراویح پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی. بہت سارے گھروں میں نہیں پڑھی جاتی. نمبر 2، آپ نے گھر کے اندر تراویح کا اہتمام کر کے اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس پر عمل کر لی. تو یہ 2 ایسی مبارک چیزیں ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی بہت خوب ہو جائے گی. تو گزارش ہے کہ یہ دونوں کام کر لیں اور لاک ڈاؤن کے اندر جو رمضان ہے اس کو گھر میں رہ کے گزاریں تاکہ آپ کے وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارا معاشرہ محفوظ رہے. ڈاکٹروں کی، علماء کی، اپنے حکومت کی، اپنے اداروں کی بات کو مان کے چلیں گے تو اللہ سے اجر کے مستحق ہوں گے. اور اگر ان کی نہ مان کے ہم نے اس بیماری کو پھیلانے کا ذریعہ بننے کا کوشش کیا تو میرے بھائیوں ہم اللہ کے ہاں بھی گناہ گار ہوں گے. اللہ پاک ہم لوگوں کو دین سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس دین پر عمل کرنے والا بنائے. چینل کے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر سکتے ہیں. کچھ بات پوچھنی ہے، کوئی پیغام دینا ہے، کچھ کہنا ہے تو نیچے کمنٹ ہے، وہاں جا کے آپ کمنٹ کر دیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.